الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے 4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اس حدیث کا ترجمہ، دوسری بات اس حدیث کا شان ورود، تیسری بات اس حدیث کے بارے میں صحابہ کرام کی تاثرات، ان کی رائے، چوتھی بات حدیث کی تشریح۔ تو پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث کا شان ورود، کہ یہ حدیث کس موقع پر بیان کی گئی۔ بخاری شریف میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایک شخص کو پسند کرتا ہے لیکن اس کی طرح عمل نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری جگہ مشکات شریف میں باب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فقال، فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف تقول فی رجل، آپ کیا فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں، احب قوما، کہ وہ ایک قوم کو پسند فرماتے ہیں، ولم یلحق بہم، لیکن ان کی طرح عمل نہیں کرتا۔ قوم کو پسند فرماتے ہیں لیکن ان کی طرح عمل نہیں کرتا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ تیسری بات، اس حدیث پاک کے متعلق صحابہ کرام کی تاثرات اور ان کی رائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کسی بھی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، اس حدیث پاک کی وجہ سے صحابہ کرام جتنی خوش ہوئے ہیں، کسی بات سے اتنے صحابہ کرام خوش نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، کہ صحابہ کرام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی۔ جب یہ حدیث پیش کی گئی، فرمائی گئی، تو صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ ہماری محبت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا۔ دوسرے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اس حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 70 سال بھی عبادت کرے، پھر بھی اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کے اوپر ذرا غور کیجیے کہ 70 سال عبادت کہاں کرے؟ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان 70 سال عبادت کرے، اور مقام کے اعتبار سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بندہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایک درجہ ثواب اس کو ملتا ہے، ایک نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے بغیر جماعت کے، 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور یہی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 درجہ ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان 70 سال جو عبادت کرے گا اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبادت کرے تب بھی اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ یہ محبت رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات،
इस हदीस की तशरीह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस का माना आम है। अगर दीनदार लोगों के साथ मोहब्बत करेगा तो कल कयामत के दिन उसका हशर दीनदार लोगों के साथ होगा। अगर फासिक फाजिर नाफरमान के साथ मोहब्बत करेंगे तो कल कयामत के दिन इनका हशर फासिक फाजिर नाफरमानों के साथ होगा। रही ये बात कि अब हम किस तरह पहचान करेंगे कि ये आदमी नेक है, दीनदार है और एक नाफरमान है, तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों किसी बड़ी इल्म की जरूरत नहीं है। ये आलिम गैर आलिम दोनों समझते हैं, तकवादार गैर तकवादार दोनों समझते हैं कि कौन सा आदमी दीनदार है और कौन सा आदमी जो है ना वो बेदीन है, दीनदार नहीं है। एक आदमी है, उसका जाहिर सुन्नत के मुताबिक है, चूंकि शरीयत जाहिर को देखती है, जाहिर उसका जो है ना शरीयत के मुताबिक है, सर पर टोपी है, अमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, लिबास सुन्नत के मुताबिक है, सौम और सलात का पाबंद है, जिक्र करता है, तिलावत कुरान करता है, तो यही आदमी नेक आदमी है। और इसके मुकाबले में दूसरा आदमी है जिसके न सर पर टोपी है, न अमामा है, न चेहरे पर दाढ़ी है, न लिबास सुन्नत के मुताबिक है, न सौम और सलात का पाबंद है, न जिक्र करता है, न कुरान की तिलावत करता है, तो ये फासिक फाजिर नाफरमान है। तो अब इस तरह फासिक और फाजिर के नाफरमानों की मोहब्बत की वजह से कल कयामत के अंदर बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। दरखास्त यह है कि दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की मोहब्बत से अपने आप को बचाया जाए, वरना कल कयामत के दिन अक़वाम आलम के सामने बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। इन फासिर फाजिर नाफरमान जिस सफ में खड़े होंगे, उसी सफ में वो लोग भी खड़े होंगे जो दुनिया के अंदर उनके साथ मोहब्बत रखते हैं।